بندے کو الحمدللہ یعنی 5 رمضان بھی مل جائے تو 5000 سال 5000 مہینوں کے برابر ہو گئی، اور جن کو 50 رمضان مل جائیں اور 1000 مہینے کو دیکھیں آپ کتنے سال بنتے ہیں، تقریباً 83 سال بن جاتا ہے۔ اس لیے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ نعمت صرف حضور کی امت کو ملی اور کسی کو نہیں ملی۔ اگر سب کو ملتی تو پھر ہمارے لیے خیر من الف شہر کا کیا مطلب ہوتا؟ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارک میں بھی اشارہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم کو اللہ نے مثلا حکم دیا کہ تم صبح سے لے کر ظہر تک مزدوری کرو، اور مزدوری ہوگی 1 کی رات۔ انہوں نے صبح سے لے کر ظہر تک کام کیا تو ان کو 1 کی رات دے دیا گیا، اور پھر دوسری قوم کو حکم ملا کہ ظہر سے لے کر عصر تک، ان کو بھی 1 کی رات ملا۔ پھر تیسری قوم کو حکم ملا کہ تم عصر سے لے کر مغرب تک کرو، تمہیں 2 کی رات ملے گی۔ تو انہوں نے عصر سے لے کر مغرب تک کیا تو ان کو بھی 2 کی رات ملے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ یا اللہ، ہم نے تو صبح سے لے کر ظہر تک اتنا وقت کام کیا، ہماری مزدوری 1 کی رات ہے، اور انہوں نے تو عصر سے لے کر مغرب تک تھوڑا وقت کام کیا، مزدوری بھی 2 کی رات۔ اللہ نے فرمایا حل ظلم تم، کیا تمہارے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے؟ جتنا مزدوری طے تھی ملی ہے کہ نہیں ملی؟ 1 کی رات تمہارا مقرر تھا، 1 کی رات مل گیا۔ اگر میں نے ان کو زیادہ دیا ہے تو اوتی حاضر من فضلی، میرا فضل ہے، اور میرے فضل میں جس کو چاہوں دے دوں۔ تو اس لیے بھی معلوم ہوا کہ حضور کی امت کی محنت تھوڑی ہے اور اجر زیادہ ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح عطا فرما دیا۔ جو خوش نصیب ہیں، لیلۃ القدر میں جاگتے ہیں، رمضان کے آخری مہینوں میں تلاش کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اوتار میں تلاش کرتے ہیں، کیونکہ حدیث مبارک میں بھی یہی آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشر الاواخر جو ہے، رمضان کا آخری عشرہ جو ہے، اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ اوتار میں تلاش کرو، یعنی جیسے 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی رات ہے، 27 کی رات ہے، 29 کی رات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وطر پسند ہے، یعنی جو بھی کام ہو وطر ہو، 1 دفعہ، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، اور وطر میں بھی سب سے زیادہ 7 کا عدد پسند ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ وطر، اللہ ایک ہے، آپ کو وطر ہی محبوب ہے، اور وطر میں 7 کا عدد زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ اس لیے اللہ نے طواف کے بھی 7 چکر ہیں، صفا مروہ کے بھی 7 چکر ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، اور زمینیں بھی 7 ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو سجدے کرنے کے لیے جو حکم دیا ہے وہ بھی 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے۔ تو اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ میرے خیال میں زیادہ گمان یہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں رات میں ہو، کیونکہ یہ عدد اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے بنسبت دوسرے اعداد۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ قدر کا لفظ جو ہے اس میں تقریباً لیلۃ القدر 9 حرف بنتے ہیں، اور اللہ نے یہ آیت میں 3 دفعہ فرمایا لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر 3 دفعہ آ گیا،
3 کو 9 سے ضرب دیں تو 27 بنتے ہیں. اس لیے بھی آپ نے فرمایا کہ میرا گمان یہی ہے، خیال یہی ہے کہ 27ویں کی رات ہو. لیکن اللہ کی شان ہے کہ اس رات کی جو علامات بتلائی گئی ہیں وہ اللہ والوں کو تو خیر محسوس ہو جاتی ہیں کہ وہ رات جو ہے معتدل ہوتی ہے، یعنی نہ گرم ہوتی ہے نہ بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، اور اس رات میں ان کو ذہنی، قلبی، فکری سکون نصیب ہوتا، اطمینان نصیب ہوتا، اور اس رات کے اندر عبادت میں لذت ملتی ہے. اور سب سے بڑی علامت حضور نے فرمائی کہ جب لیلۃ القدر کے بعد اگلے دن جب سورج نکلتا ہے تو بے نور ہوتا ہے، اس کے اندر نور نہیں ہوتا ہے، قرص ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر اس میں نور آنا شروع ہوتا ہے. اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس رات کے اندر چونکہ شیاطین کے اثرات کم ہوتے ہیں اور اس رات کے اندر ملائکہ کا ہجوم ہوتا ہے، اور ملائکہ جو ہے وہ مومنین کو سلام بھی فرماتے ہیں، تو اس سلام کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ لیلۃ القدر کبھی بھی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ سال کے پورے سال میں کسی رات بھی ہو سکتی ہے. لیکن راجح قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے قرآن کو جو ہے رمضان کے مہینے میں اتارا، اور یہاں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا ہے. تو معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر بھی رمضان میں ہے، رمضان کے علاوہ نہیں ہو. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ مثلا ہمارے ہاں 27ویں کی رات ہے، پاکستان میں تو وہ 26 کی رات ہوگی، کیونکہ ایک دن کا فرق ہے. اچھا، کسی ملک سے آپ کا 2 دن کا بھی فرق ہے، وہاں 25 ہوگی. تو اگر 27ویں میں لیلۃ القدر ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ پھر ہماری تو 27ویں ہو گئی، لیکن اس ملک میں تو بھی بھائی آپ جائیں، اس کو تھوڑا دور کر دیں، کچھ بھی نہیں، اس کا رخ ادھر کر دیں، چاہے تھوڑا دور کر دیں، کیونکہ مائکروفون کے قریب ہے تو خامخواہ آوازیں کرے گا. ان کو تو بیچاروں کو سمجھ نہیں ہے نا. اس کو تھوڑا ستون کے پاس لے جائیں، بالکل ستون کے پاس لے جائیں، اور اس کا رخ اس طرف کریں، نہ کہ اس طرف کریں. آرام سے آرام سے آرام سے اٹھا لیں. ایک اور آدمی بھی اس کے ساتھ پکڑ لے، وہ اکیلا آدمی بیچارہ کیسے پکڑے گا؟ ہاں، اور جتنا پیچھے لے جا سکتے ہیں لے جائیں. اتنی دیر میں آپ درود شریف پڑھ لیا کریں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. تو اب مسئلہ سمجھیں. تو علماء نے فرمایا کہ بھئی لیلۃ القدر جو ہے وہ تو لازمی بات ہے، بھئی اس کا رخ ادھر کرو یار، ادھر کرو رخ، اس کا رخ ادھر کرو، ادھر تک، ہاں ادھر کر دو، بس ٹھیک ہے، انشاءاللہ ابھی نہیں ہوگا. تو انہوں نے فرمایا کہ رات تو ایک ہی ہوگی نا جی. انہوں نے کہا 27 ہے، جہاں 26 ہوگی ان کے ہاں 26 کو ہو جائے گی، جہاں 25 ہوگی ان کے ہاں 25 کو ہو جائے گی. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر اللہ نے 27 کا فیصلہ کیا ہے تو ہر ملک میں جہاں 27 ہوگی وہاں لیلۃ القدر ہوگی. بات سمجھیں، مقصد یہ ہماری 27 ہے آج، ان کی ہے پرسوں، تو وہاں پرسوں ہو جائے گی. اللہ کے آگے کیا مشکل ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی برکات و ثمرات اس میں نازل. اور بعد میں فرمایا کہ نہیں، وہ پوری دنیا میں رات تو ایک ہوگی، لیکن جہاں جہاں جو بھی رات ہوگی وہی لیلۃ القدر ہوگی. میں نے کہا رات تو ایک ہے، چاہے کسی جگہ 27 ہو، چاہے 25 ہو، چاہے 26 ہو، تو وہاں وہی رات جو ہے لیلۃ القدر شمار ہوگی.
اور ایک حدیث مبارک سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کا پتہ بھی لگ جاتا ہے، یعنی کہ آج لیلۃ القدر ہے اس کا علم بھی ہو جاتا ہے. ہر کسی کو تو نہیں ہوتا، اللہ والوں کو ہو جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بی بی عائشہ نے صحیح حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ اس کا معنی ہوا کہ لیلۃ القدر کا پتہ لگتا ہے، اگر پتہ ہی نہیں لگتا تو بی بی عائشہ کے سوال کا کیا معنی؟ پھر تو آپ فرماتے تھے نا کہ بھی ہر رات بس مانگا کرو. لیکن بی بی عائشہ نے باقاعدہ پوچھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر کا علم ہو جائے تو پھر میں کیا دعا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. یہ دعا مانگنا لیلۃ القدر میں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. تو اس سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر کا علم بھی ہو جاتا. اسی طرح ایک تابعی گزرے ہیں، ان کے ایک غلام تھے، انہوں نے صبح اپنے مالک سے کہا کہ حضرت میں تو رات حیران ہو گیا، میں دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، مجھے پانی پینے کی ضرورت ہوئی، میں نے پانی پیا تو دریا کا پورا پانی میٹھا ہو چکا تھا. تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے وہی تو لیلۃ القدر تھی. تو لیلۃ القدر کے اثرات یہ بھی ہوتے ہیں. اور اچھا اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی اور پھر تراویح جو سنت مؤکدہ ہے وہ بھی جماعت سے ادا کی، اور پھر صبح کی نماز جو ہے وہ بھی اس نے جماعت سے ادا کی. فقد اخذ بحظ وافر، وہ بھی بہت بڑا حصہ لیلۃ القدر کا لے گیا، اس کو بھی بہت بڑا ثواب مل گیا. اور وہ تو خوش نصیب ہوتے ہیں جو ساری رات جاگتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک ہے جبرن جاگنا، کہ جاگ رہا ہے، نیند آ رہی ہے، پانی ڈال رہا ہے، کبھی دھکے کھا رہا ہے، کبھی سنائی سے، یہ جاگنا کوئی فائدہ نہیں دیتا. آدمی پورے ذوق سے اور شوق سے اور ہمت سے تیار ہو پہلے کہ نیند اپنی دن میں مکمل لے لیں تاکہ مجھے رات کے جاگنے میں تکلیف نہ ہو. اسی لیے الحمدللہ یہاں عرب میں حرمین الشریفین میں یہ اہتمام ہے کہ اکثر آدمی صبح کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، وہ ظہر تک اپنی پوری نیند لے لیتے ہیں. تو اب ان کے لیے ساری رات جاگنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہوتا. تو اس لیے یہاں آپ نے دیکھا ہے نا کہ کاروبار بھی رات میں ہو رہا ہے، معاملات بھی رات میں ہو رہے ہیں، دکانیں بھی رات میں کھل رہی ہیں، ہر چیز رات میں چل رہی ہے، کیونکہ سارا دن تو آرام کر چکے ہیں. تو اس لیے لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنا اور اس کی عظمت کے لیے اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ شان کے لیے یا اہمیت کے لیے یا عظمت کے لیے یا ہیبت کے لیے کہا جاتا ہے. جیسے فرمایا القاریۃ مل قاریۃ وما ادراک مل قاریۃ، یہاں بھی فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات جو ہے، یہ شان والی رات جو ہے، یہ عظمت والی رات جو ہے، یہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی 1000 مہینہ جس میں لیلۃ القدر نہ ہو. بات سمجھا؟
اگر پھر ان میں بھی لیلۃ القدر ہو تو پھر 1000 مہینے سے، پھر وہ تو ہر رات 1000 مہینے سے بہتر ہو جائے گی۔ معنی یہ ہے کہ 1000 مہینہ لیلۃ القدر نہ ہو اور یہ ایک لیلۃ القدر ہو تو یہ 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔